رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وذرياته عليهم أجمعين۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی اذیت اس کو اپنی اذیت قرار دیا ہے۔ اس کی مزید تشریح علامہ ابن تیمیہ انہوں نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں بیان فرمائی، اور انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت میں شامل فرمایا، اور جس طرح فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جس نے رسول سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، تو جس طرح اطاعت میں اور محبت میں اللہ رب العزت کی ذات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شریک فرمایا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات نے اذیت میں بھی شریک فرمایا ہے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت پہنچی اور یہ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، یہ ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہے، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے شہادت امام حسین امام علی مقام علیہ السلام اور کچھ اعتراضات ان کے جوابات۔ ہم کچھ اعتراضات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف عراق کی طرف سفر فرماتے ہیں اور نکلتے ہیں، تو ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں مکتب تشیع کے، وہ سب سے پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تنہا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں تھے؟ یہ ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نواسہ رسول کو تنہا انہوں نے بھیجا تو صحابہ کرام امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ اب کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ صحابہ تھے یا نہیں، یہ میرے سامنے جتنی کتب کا حوالہ پڑا ہے ان میں سے ایک کتاب بھی اہل سنت کی نہیں ہے، ساری کی ساری کتابیں اہل تشیع کی ہیں۔ یہ جتنے حوالے دوں گا، جتنے نام بتاؤں گا، یہ ساری کی ساری اہل تشیع کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک بھی اہل سنت کی نہیں ہے۔ اور اہل تشیع کی کتب میں یہ آتا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ شریک ہوئے اور جو شہید ہوئے ان کی تعداد 29 ہے، 29 صحابہ کرام۔ یاد رکھیں یہ اہل سنت کی کتب میں 5 یا 7 کے نام آتے ہیں، اہل سنت کی جو کتب ہیں ان میں 5 یا 7 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ یہ کربلا میں موجود تھے اور شہید ہوئے، جبکہ اہل تشیع کی اپنی کتب میں یہ اس سوال کا اور اس اعتراض کا جواب موجود ہے، جو کہتے ہیں صحابہ کہاں تھے؟ بھائی 29 صحابہ کرام کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ تھے، اور یہ آپ کی کتب میں موجود ہے۔ ایک بھی کتاب اہل سنت کی نہیں ہے، ساری کی ساری کتب اہل تشیع کی ہیں جن میں ان صحابہ کرام کے نام آئے ہیں۔ سب سے پہلے الادم بن امیہ العبدی ایک صحابی یہ تھے، دوسرے اسلم بن کثیر یا مسلم بن کثیر، پھر انس بن حارث کاہلی، پھر جابر بن عروہ غفاری، پھر جنادہ بن کعب الانصاری، پھر جندب بن حجیر الخولانی الکوفی، پھر حبیب بن مظاہر الاسدی،
ظاہر بن عمر الاسلمی، پھر زیاد بن عریب ابو عمر، سعد بن الحرث الخزائی، شبیب بن عبداللہ مولا الحرث، شوذب بن عبداللہ الحمدانی الشاکری، عبد الرحمن الارحبی، عبد الرحمن بن عبد رب الخزرجی، عبداللہ بن ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ عبداللہ بن سفیان جو ہیں یہ معاویہ بن ابو سفیان کے والد اور یزید بن ابو سفیان کا دادا، یہ وہ ابو سفیان نہیں، یہ ابو سفیان اور ہیں جن کے یہ آگے سے بیٹے ہیں عبداللہ۔ پھر عبداللہ بن یقظر، پھر عقبہ بن صلت، پھر عمار بن ابی سلامہ، عمر بن دبیہ، عون بن جعفر طیار، کنانہ بن عتیق، مجمع بن زیاد جہنی، مجمع بن عائذ العائزی، مسلم بن اوسجہ، نعیم بن عجلان، حارث بن نبہان، جون بن حوی، حبشی بن قیس، قرہ بن ابی قرہ الغیفاری، یزید بن مغفل الجفعمی۔ یہ 29 صحابہ کرام ہیں، جتنے آپ کو نام گنوائے یہ 29 صحابہ کرام ہیں جو کربلا میں موجود تھے اور امام علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری کے سارے یہ جو نام ہیں یہ ساری اہل تشیع کی کتب سے لیے ہیں، یہ میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، سارے اہل تشیع کی کتب میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے امام علی مقام علیہ السلام آپ کے حوالے سے، کہ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام آپ کو کربلا میں بلایا گیا، عراق میں تشریف لائے، پھر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، تو جن لوگوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے فتویٰ دیا، کہتے ہیں جی 18,000 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے، یہ باغی ہیں، اور ان میں قاضی شرعی کا نام آتا ہے کہ یہ جی چیف جسٹس تھے اس وقت کے، اور قاضی شرعی جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام علی مقام کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ یہ قاضی شرعی کی، اب قاضی شرعی کون ہے؟ قاضی شرعی ہجرت سے 29 سال پہلے اور آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 16 سال پہلے یہ پیدا ہوتے ہیں قاضی شرعی، اور پھر ان کی جو وفات ہے وہ 78 ہجری میں ہوتی ہے، عمر 104 سال ان کی بنتی ہے، 104 سال یہ زندہ رہے۔ قبیلہ بنو کندہ یعنی کوفہ، وہاں یہ قیام پذیر رہے، وہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہو سکے، اور یہ تابعی ہوئے، کثیر صحابہ کرام سے انہوں نے فیض لیا، تو یہ تابعی تھے، صحابی نہیں ہو سکے، عمر 104 سال تھی ان کی۔ اب یہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا فہم اور ان کا ادراک یہ بہت اعلیٰ تھا، اور ان کی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی دیانتداری کو، ان کی ایمانداری کو، ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو کوفہ کا قاضی بنایا، کوفہ میں جج لگایا قاضی بن شرح کو۔ اچھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے لے کے عبد الملک بن مروان تک یہ مسلسل چیف جسٹس رہے ایک لمبا عرصہ، اور یہ 78 سال تک یہ چیف جسٹس رہے، 78 سال تک انہوں نے اپنے قاضی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دیے، اور یہ آخری سالوں میں جا کے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آخری سالوں میں جب اب اموی حکومت جو تھی عبد الملک بن مروان اور امویوں کی حکومت، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی جو آپس کی جنگیں تھیں، ان جنگوں کی وجہ سے، ان مارکہ آرائیوں کی وجہ سے اور فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے آخری سالوں میں استعفیٰ دے دیا، اور پھر یہ دوبارہ قاضی نہیں بنے، 78 سال تک یہ عہدہ قضاء پر قائم رہے۔ اس کو امام ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔ پھر اب بات آتی ہے امام حسین کے خلاف فتویٰ کی، تو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو فتویٰ جو شیعہ کتب میں
درج ہے وہ یہ کہ بتحقیق حسین بن علی نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرتے ہوئے امیر المومنین کی مخالفت کی ہے اور دین اسلام سے خارج ہوئے ہیں۔ یہ بات میرے نزدیک ثابت ہو چکی، بس اس لیے میں نے پیغمبر اسلام کی شریعت کو بچانے کے لیے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ یہ ان کی جانب منسوب ہے کہ قاضی شرعی نے یہ فتویٰ دیا۔ اب اس فتوے کو کس نے لکھا؟ شیعہ کتاب، اس کا جو ترجمہ ہے الالفین میں اس کو لکھا گیا، وجدانی صفحہ نمبر 1004 ہے۔ اور اس فتوے کو جس نے لکھا وہ ایرانی شیعہ عالم قاضی طباطبائی تھے، شیعہ عالم تھا طباطبائی۔ انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں اس کو سب سے پہلے اس نے اپنی 2 کتابوں میں اس فتوے کو لکھا، اس سے پہلے کہیں یہ فتویٰ موجود نہیں تھا۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کب لکھا گیا۔ اپنی 2 کتابوں میں اس نے سب سے پہلے لکھا، ایک ثمرات الانوار اور دوسری مزامیر الاولیاء۔ یہ 2 کتابوں میں قاضی طباطبائی نے سب سے پہلے اس کو لکھا۔ اب یہ کتابیں کب لکھی گئیں کہ جس میں یہ فتویٰ لکھا گیا کہ یہ جناب قاضی شرعی نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کتاب لکھی گئی ہے 1368 ہجری 1948۔ کربلا کب ہو رہا ہے جی؟ 61 ہجری میں کربلا ہو رہا ہے، 61 ہجری میں۔ اور قاضی شرعی کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا قتل حسین کا، وہ فتویٰ لکھا جا رہا ہے 1368 ہجری میں، یعنی پورے 1307 سال بعد۔ کتنے؟ 1300 سال بعد لکھا جا رہا ہے کہ جناب یہ فتویٰ قاضی شرعی نے حسین ابن علی کے قتل کا دیا ہے، جبکہ 1300 سال کے جو شیعہ کتب ہیں نہ ان میں یہ فتویٰ موجود ہے اور نہ ہی اہل سنت اور اہل حدیث کے جو پرانی کتب ہیں نہ ان میں یہ موجود ہے۔ کسی متقدمین نے یا متاخرین نے کسی نے اس فتویٰ کو نہیں لکھا، نہ اہل تشیع نے، نہ اہل سنت نے، نہ اہل حدیث نے۔ سب سے پہلے یہ فتویٰ گاڑ کے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے قاضی طباطبائی نے 1368 ہجری میں اور سن 1948 میں۔ اس سے پہلے یہ فتویٰ موجود نہیں تھا۔ اب یہ جو حبیب اللہ کاشانی ان کی کتاب تذکرۃ الشہداء، اس میں یہ واقعہ لکھا گیا، یہ 1392 ہجری اور 1972 میں لکھی گئی۔ اور اس کا جو حوالہ ہے وہ یہ گروہی از تاریخ پسویحان تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشہداء، یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے اور شیعہ مکتبہ سے چھپی ہے۔ پھر جو ترجمہ ہے الالفین، اس میں ایرانی شیعہ عالم آیت اللہ قدرت اللہ وجدانی انہوں نے اسے نقل کیا، اور وجدانی نے جس کتاب کے ترجمہ میں یہ فتویٰ ٹھوک دیا اپنی طرف سے، وہ کتاب اس کا اصل نام تھا الالفین فی امامت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ کتاب تھی جسے 726 ہجری میں وفات پانے والے شیعہ عالم علامہ حلی نے تحریر کیا۔ 726 ہجری میں جس شخص کی وفات ہوئی اس نے یہ کتاب لکھی الالفین فی امامت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اب جب یہ فتویٰ شہرت اختیار کر گیا، ہر سنی شیعہ کے گھر یہ فتویٰ پہنچ گیا اور پتہ لگا کہ جناب قاضی شرعی نے یہ فتویٰ دیا تھا اور 18,000 مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو خود شیعہ عالم، اب اہل سنت کا میں نے آپ کو بتایا ایک بھی حوالہ نہیں، ٹوٹل حوالے جتنے ہیں وہ سارے اہل تشیع کی کتبیں ہیں۔ اب شیعہ کے ہی عالم محقق اور حجت الاسلام محمد سحتی سردوردی، انہوں نے اس کی پوری جانچ پڑتال کی اور انہوں نے جانچ پڑتال کر کے اصل متن لیا اس کتاب کا، مخطوطہ جو تھا، جو قلمی لکھا ہوا مخطوطہ تھا، نسخہ تھا کتاب کا، اس نے کتاب الالفین کا وہ مخطوطہ لیا، اس نے ساری عبارت علماء کے سامنے پیش کر دی اور اس نے کہا قاضی شرعی کا فتویٰ اسے ڈھونڈ کے دکھا دو۔ اس کتاب کے متن میں جو اپنے قلم سے علامہ حلی نے تحریر کی کتاب الالفین، اس میں یہ قاضی شرعی کا فتویٰ تھا ہی نہیں۔
اور یہ خود سے گڑھ کے تو اس کتاب میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد یہ جو حجت الاسلام محمد صحتی، انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ امام حسین اس کتاب میں اور پھر 31 کتب کا انہوں نے حوالہ دیا، 31 کتب کا، کہ 31 کتب شاہد ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، قاضی شرعی نے اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔ امام علی مقام کے قتل کے حوالے سے قاضی شرعی نے کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔ 31 شیعہ کتب کا حوالہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ قاضی شرعی کے خلاف جھوٹ منسوب ہے۔ وہ اچھے انسان تھے، وہ قاضی تھے، وہ جج رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کی، انہوں نے اہل بیت کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ یہ پھر انہوں نے لکھا۔ پھر قاضی طباطبائی اس نے اپنی کتاب سید الشہداء کی پہلی جو 40 ہے، اس 40 میں پھر یہ اقرار کر لیا، پہلے خود لکھا، پہلے یہ فتویٰ خود گڑھ کے اس کتاب میں شامل کیا، پھر بعد میں اپنی آنے والی جو کتاب تھی سید الشہداء، اس کی پہلی 40 یعنی جو پہلے 40 صفحات تھے، یہ 40 حدیثیں جو ان کے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں، اس میں پہلی 40 میں اس نے لکھا کہ یہ جو واقعہ ہے، جو فتویٰ ہے قاضی شرعی کا، یہ فتویٰ حقیقتاً اہل تشیع کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ پہلے وہ خود لکھ رہا ہے اور بعد میں خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو واقعہ لکھا گیا یا یہ جو فتویٰ بتایا گیا قاضی شرعی کا، یہ اہل سنت کی یا اہل حدیث کی یا اہل تشیع کی کسی سابقہ کتاب میں یہ فتویٰ موجود ہی نہیں ہے، یہ خود سے گڑھ کے لکھا گیا ہے۔ اقرار بھی اپنا موجود ہے۔ پھر بھی آج کے شیعہ ذاکرین آج کی نسل کے، نئی نسل کے ذہن خراب کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب علماء نے فتویٰ دیا، مفتیان نے فتویٰ دیا۔ بھائی جو امام علی مقام کے خلاف کھڑے تھے، یزیدی فوج میں کھڑے تھے، ہاں ان میں علماء موجود تھے، ان میں حفاظ بھی موجود تھے، ان میں قراء بھی موجود تھے، ان میں خطیب بھی موجود تھے، ان میں علماء بھی موجود تھے، وہ سارے یزیدی فوج میں موجود ضرور تھے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ قاضی شرعی اور اس کے ساتھ 18,000 علماء نے فتویٰ دیا، بھئی ایسا فتویٰ کسی کتاب میں موجود نہیں، یہ فتویٰ کسی کتاب میں موجود نہیں، نہ اہل سنت میں موجود ہے، نہ اہل تشیع میں موجود ہے، اور نہ اہل حدیث کا جو پرانی کتب ہیں کسی میں یہ فتویٰ موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو قاضی شرعی ہیں ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، ملا حسین کاشفی کی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 232 اور 233 میں کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانے لگے اپنی شہادت سے پہلے، تو انہوں نے اپنے دونوں بچے محمد اور ابراہیم ان کو قاضی شرعی کے گھر حفاظت کے لیے ٹھہرایا اور ان کی حفاظت میں دیا، اور جب قاضی شرعی ان بچوں کی حفاظت کر رہے تھے تو وہیں اسی گھر میں قاضی شرعی تک یہ پیغام پہنچا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان بچوں کو یہ جو خبر پہنچی کہ ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ خبر قاضی شرعی کے گھر میں تھے جب پہنچی، تو وہ تو حفاظت کر رہے تھے۔ پھر قاضی شرعی نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری لگائی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ان دونوں بچوں کو مدینہ کی طرف بھیجا کہ بحفاظت ان بچوں کو مدینہ کی طرف لے جائیں، فلاں قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ مل کے اپنی حفاظت میں ان بچوں کو مدینہ پہنچائیں۔ وہ قاضی شرعی جس کے خلاف یہ تہمت جس کے اوپر لگاتے ہیں اور جس کا فتویٰ یہ دکھاتے ہیں، وہ قاضی شرعی وہ تو امام علی مقام اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، وہ تو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ تو آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے والا اور آپ کے بچوں کو بحفاظت مدینہ پہنچانے والا ہے۔ وہ تو امر الہی کہ وہ قافلہ پہلے نکل گیا تھا،
ان کے پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ چلا گیا اور یہ قافلے میں مل نہیں سکے، اور پھر ان بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کی جو نیت اور اس کا جو ارادہ تھا وہ تو یہی تھا کہ میرے بیٹے بحفاظت ان بچوں کو مدینہ پہنچائیں۔ اب یہ تھا ان کا دوسرا اعتراض کہ قاضی شریع جو ہے وہ اس نے فتویٰ دیا۔ پہلا اعتراض کہ صحابہ موجود نہیں تھے، دوسرا اعتراض کہ قاضی شریع نے اور علماء نے فتویٰ دیا، یہ دونوں اعتراض رد ہو گئے۔ اب بات یہ ہے، حقیقت جو سچ ہے وہ یہ کہ بھئی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ جب پیغام پہنچتا ہے یزید کا ولید کو کہ میری بیعت کے لیے ان کو راضی کرو، ان کے اوپر زبردستی کرو، پورا زور لگاؤ، آگے میں روایت آپ کو سناتا ہوں، تو تب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑتے ہیں۔ تب مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ پھر کوفی وہ ان کو خط بھیجتے ہیں، پھر امام علی مقام مکہ سے کوفہ کی جانب سفر کرتے ہیں۔ اب یہ بار بار یہ بات ضرور کریں گے کہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں تھے، صحابہ کیوں نہیں آئے، تنہا حسین کیوں نکلے، حسین کے ساتھی ساتھ کیوں نہیں تھے جو صحابہ کرام تھے، جو خلفاء کی اولادیں تھیں وہ ساتھ کیوں نہیں تھیں۔ یہ طرح طرح کے سوال کریں گے، یہ کبھی نہیں، مر جائیں گے یہ بغیرت حرام خور، یہ بد نسل لوگ، یہ مر جائیں گے۔ ساری عمر یہ نہیں بتائیں گے کہ حسین ابن علی کو، حسین کے والد مولا علی کو، حسین کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کو دھوکہ دینے والے، ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو دھوکے سے قتل کرنے والے یہ ہمارے شیعہ لوگ تھے، یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ مر جائیں گے یہ حرام خور، یہ نہیں بتائیں گے کہ حسین ابن علی کو بلانے والے ہم تھے، حسین ابن علی کو خط لکھنے والے ہم تھے، 10,000 خطوط ہم نے لکھے، حسین ابن علی کو کوفہ ہم نے بلایا، حسین ابن علی کو بیعت کا ہم نے کہا، اور جب یزیدی فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے اپنی جانوں کے ڈر سے، اپنے خون اور جنگ کے ڈر سے ہم نے حسین ابن علی کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ قصور اور غلطی کوفہ والوں کی تھی، یہ کبھی کسی مجمع میں نہیں کہتے کہ کوفہ والوں نے بلا کے حسین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ یہ ہمیشہ یہی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں تھے، صحابہ کیوں نہیں آئے، خلفاء کی اولادیں کیوں نہیں آئیں۔ بھائی اس کا جواب حسین ابن علی سے بھی پوچھو، ہم سے تو پوچھتے ہو، کبھی حسین ابن علی سے پوچھا ہے کہ حسین بتائیے آپ کے ساتھ صحابہ کی اولادیں کیوں نہیں تھیں، آپ کے ساتھ خلفاء کی اولادیں کیوں نہیں تھیں؟ تو حسین ان کا کردار اور ان کا عمل ہمیں یہ جواب دیتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام آپ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے ہی نہیں تھے، اور یہ کربلا میں امام علی مقام کے سامنے جب یزیدی فوجیں آئیں تو امام علی مقام نے ان کو 3 آپشن بھی دیے تھے، 3 آپشن دیے تھے۔ ان آپشن میں ایک یہ تھی کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیں، میں جنگ کے لیے نہیں آیا۔ جنگ کے لیے کوئی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لاتا ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لاتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لاتا ہے کوئی؟ امام علی مقام تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کوفہ والوں نے بلایا بیعت کے لیے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ناانصافی کی حکومت ہے، ظلم اور جبر کی حکومت ہے، یزید فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ انہوں نے بیعت کے لیے بلایا، اور جب امام علی مقام پہنچے تو انہوں نے فوراً یزید کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ اپنا دھوکہ یہ نہیں بتائیں گے آپ کو۔ تو امام علی مقام کا پہلا آپشن کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیں، دوسرا کہ مجھے کسی سرحد پر جانے دو، اور تیسرا آپشن یہ کہ مجھے یزید کے دربار میں لے چلو، میں خود اس سے گفتگو کرتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی میں تیری بیعت کیوں نہیں کر سکتا، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن مجھے اس کے دربار میں لے جاؤ، میں خود اس سے گفتگو کرتا ہوں۔ اب وہ نہیں لے کر گئے۔ وہ کون تھے جو نہیں لے کر گئے؟ وہ عبید اللہ ابن زیاد، جس کو خط لکھا تھا
یزید نے براہ راست، میں وہ آگے آتا ہوں، خط بھی آپ کو سناتا ہوں، اس نے امام علی مقام کو جانے نہیں دیا۔ اب اس کا والد زیاد یہ حرام ہے، ولد الحرام ہے، نطفہ حرام، اس کا باپ کوئی نہیں، باپ کا تعین کوئی نہیں ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ جس کا بیٹا عبید ہے، زیاد کا کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ یہ حرامی جو حسین ابن علی کے خلاف آیا ہے وہ ولد الزنا ہے یا ولد الحرام ہے۔ حلالی ماں کا بچہ اور حلالی خون کوئی بھی حسین ابن علی کے خلاف نہیں آ سکتا۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام آپ کے خلاف آنے والا، آپ کو ادھر کربلا میں گھیرنے والا، وہ خود بھی ولد الزنا ہے، ولد الحرام ہے، اس کا بیٹا بھی ولد الزنا ہے، ولد الحرام ہے، اس کا باپ بھی ولد الزنا ہے۔ یہ حرامی ہے، اس کے اوپر کتب موجود ہیں کہ ان کے باپ کا تعین کوئی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے خلاف کوئی حلالی بھی نکلتا ہے؟ اہل بیت رسول کے خلاف کوئی حلالی بھی نکل سکتا ہے؟ ارے جس کو اس کی ماں نے حلال کا دودھ پلایا ہو، اس کے باپ نے حلال کی کمائی کھلائی ہو، وہ اہل بیت کی مخالفت کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اب میں ان کی طرف آنے لگا ہوں ذرا، اب کہتے ہیں آج ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے، اور وہ نئی نسل ہے وہ یزید کی روحانی اولاد، وہ بنو امیہ جو تھے ان کا تو اللہ کی ذات نے قلقمہ فرما دیا۔ اللہ کی ذات نے ان کے 1000 مہینے جب پورے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے، ان کی قبر کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ آج یزید کی روحانی اولاد بھی کچھ ہے، وہ یزید کا دفاع کرتی ہے، وہ کہتی ہے یزید ہمارے ابو جان ہیں، ہمارے ابو جان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھائی تمہارے ابو جان نے کیا کیا کیا؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اپنے ابا جان کو اٹھاؤ اور جاؤ جہنم میں، تم بھی اور تمہارا باپ بھی۔ یزید کی مخالفت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یزید کے کفر کا فتویٰ دینا ہماری محبت اور مودت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ یزید کو کفر پر رکھنا، اس کو جہنمی کہنا، اس کے اوپر لعنت کرنا، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ تقریباً 1 درجن سے زائد کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، لوگو میری امت کا معاملہ انصاف پر اس وقت تک قائم رہے گا حتی یکون، یہاں تک کہ اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا رجل من بنی امیہ، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا، وہ میری امت میں رخنا ڈال دے گا، میری امت کو پھاڑ دے گا، فقط یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ بتاؤ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں واضح طور پر اپنی زبان مبارک سے نام لے کر فرما رہے ہیں کہ وہ میری امت کو پھاڑ ڈالے گا، امت میں رکھنا ڈالے گا، تم اسے باپ بنائے پھرتے ہو؟ او ملعونو، پلیتو، او بدبختو، سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام نے دوسری روایت ہے کہ امام قسطلانی نے کہا کہ جس کے بارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وہ وَأَوَّلُهُمْ یزید، وہ سب سے پہلا فرد جس نے امت مصطفیٰ کو پھاڑا وہ یزید بن معاویہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابن شیبہ نے، بہقی نے، دولابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا جو شخص میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا۔ کون ہوگا؟ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال لہ یزید، اور پھر دوسری جو بعض روایات کو اگر ساتھ ملایا جائے تو وضاحت آ جاتی ہے کہ وہ یزید ہے، اسے یزید کہا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص جو میری امت کے معاملات کو تبدیل کر دے گا،
جو میری سنت کا طریقہ بدل دے گا، میرا طریقہ بدل دے گا، میری سنت کو بدل ڈالے گا، وہ بنو امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ ارے جب رسول کریم تاجدار کائنات، تاجدار عرب و عجم اپنی زبان مبارک سے خود نام لے کر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص یزید ہے جو میری سنت کو بدلے گا، جو میری امت کو پھاڑے گا، جو میری امت میں رخنا ڈالے گا، وہ یزید ہے، تو لوگوں کیا مجبوری آ پہنچی کہ آپ حسین ابن علی کا دامن چھوڑ کر اس یزید کو پکڑتے پھر رہے ہیں، اس ولد الزرا کو پکڑتے ہیں جس کی پیدائش عیسائیوں کے گھر ہے، جس کی پرورش عیسائیوں کے گھر ہے، جس کی رگوں میں عیسائیوں کا خون ہے، جس کی رگوں میں مال عیسائیوں کا ہے، تم اس کا دفاع کرتے ہو، جس کا کلمہ رسول بھی ثابت نہیں ہے تم اس کا دفاع کرتے ہو۔ اے یزید کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان تھا، اور بدبختو اس کا کلمہ ہی ثابت نہیں ہے، تم نے اس کو مسلمان کہاں سے بنا لیا؟ آج مولوی اور مفتی اٹھتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو لگاتے ہیں کہ جناب وہ یزید وہ ہمارا ابو جان بنا بیٹھا ہے، وہ جنتی ہے۔ ارے جاؤ تم بھی جہنم میں اور تمہارا باپ یزید بھی جہنم میں جائے۔ اب تم جو اپنے باپ کا دفاع کرتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کھولو کبھی کتب احادیث کو، کتب تاریخ کو، کتب سیر کو کھولو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیسا شخص تھا۔ اب کہتے ہیں یزید براہ راست اس نے قتل کا حکم ہی نہیں دیا، یزید تو کربلا میں موجود ہی نہیں تھا۔ بھائی پڑھو سورہ القصص، اس کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، وہ فرعون زمین میں سرکش ہو چکا تھا۔ بھائی کیوں؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ارے کوئی ایک شخص اٹھے اور وہ مجھے بتائے، حوالہ دے کہ فرعون نے فلاں بچے کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے، کوئی ایک بچہ بتا دے کوئی شخص کہ فرعون نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا کاٹا ہو۔ بھئی سارا کام فرعون کے کرندوں نے کیا ہے، فرعون نے کسی بچے کا گلا نہیں کاٹا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات صیغہ واحد استعمال کر رہی ہے، واحد کا صیغہ استعمال کر کے بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اگر وہ اس کے کرندے کام کریں تو اللہ کی ذات صیغہ واحد کے ساتھ مجرم بنائے فرعون کو۔ ارے یزیدی حکومت میں حسین ابن علی اتنی بڑی شخصیت کا پورے خاندان سمیت قتل کر دیا جائے اور کہا جائے یزید اس میں ملوث ہی نہیں تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی منطق ہے تمہاری؟ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اس خط کا جواب دے رہے ہیں جو اس نے اپنی بیعت کے لیے عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس آؤ اور میری بیعت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تم نے ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد کی طرف یہ تحریری حکم جاری کیا تھا کہ حسین کا استقبال گھوڑوں سے کرو، لشکروں سے کرو، نیزوں اور تلواروں سے کرو۔ تم نے اس معاملے کو بڑی جلدی ختم کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے اہل بیت کو، حسین کے گھرانے کو اور ساتھ بنو عبد المطلب کے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ جان لو کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھے زیادہ دیر کے لیے مہلت نہیں دے گی، تیرا خاتمہ بہت مردود ہونے والا ہے، تو لعین ہے۔ یہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 240 241 اور حدیث نمبر 10,590 یہ منوان یہ خط امام طبرانی لکھا اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کا جو خط ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے پر، شہروں میں سے تیرے شہر پر اور گورنروں میں سے تجھ پر کڑی آزمائش آ چکی۔ کیا کہ ایسے حساس موقع پر تو دیکھ کہ تو نے زندہ رہنا ہے یا تو نے مر جانا ہے۔ کوڈ ورڈز میں اس نے حسین ابن علی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ پھر اس کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کا اقرار موجود ہے
اس نے کہا ہے، اقرار کیا خود اس بات کا کہ مجھے یزید نے براہ راست حکم دیا قتل حسین کا۔ اب جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اور یہ عبید اللہ یہ حسین ابن علی کا سر مبارک لے کے دمشق جاتا ہے بازار، اور بازار میں گھماتے ہوئے پھر دربار میں لے کر گیا، تو یزید اس سر اقدس کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، نعرہ مارتا ہے، شعر پڑھتا ہے، اور وہ پیارے اور وہ گلاب جیسی پنکھڑیوں جیسے لب مبارک، جن گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو میرے مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، وہ گلاب جیسی پنکھڑیوں جیسے لب مبارک جن لبوں کو میرے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ نرم و نازک وہ حسین لب حسین جن لبوں کو میرے مصطفیٰ کئی گھڑیاں چوستے رہتے، کئی ساتیں ان کو بوسہ کرتے رہتے، ان لبوں کے اوپر چھڑی مارتا ہے وہ بدبخت اور ملعون، اور خوش ہو کے اشعار پڑھتا ہے، چھڑی مار کے کہتا ہے کاش آج میرے وہ بدر والے بوڑھے، آج وہ میرے بزرگ، وہ پرانے لوگ جو بدر میں مارے گئے تھے، آج وہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے۔ آؤ دیکھو آج تمہارا بدلہ میں نے کیسے لے لیا، آج اہل احمد کو میں نے قتل کر دیا، آج آل احمد سے میں نے تمہارے قتل کا بدلہ لے لیا، کاش میرے بدر کے لوگ وہ میرے سردار زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ آل احمد سے کیسے لیا ہے۔ لوگو یہ سارے اقرار کے باوجود پھر بھی تم کہتے ہو کہ یزید بے گناہ ہے۔ اگر یزید نے یہ خط نہیں لکھا، حکم نہیں دیا، یزید نے ابن زیاد کو یہ ڈائریکٹ دو الفاظ میں حکم نہیں دیا، تو بتاؤ حسین ابن علی کے قتل کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی کسی قسم کی سزا دی گئی ہو، اس کو گورنری سے اتارا ہو، قصاص لیا ہو، دیت لی ہو؟ اب حسین ابن علی کا جو خط اس کو بھیجا گیا، حسین ابن علی کے قتل کا خط یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا، اس کا اقرار خود عبید اللہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس کو ابو سالم فی مطالب الرسول میں فی مناقب آل الرسول اس میں اس کو لکھتے ہیں، اس کے اقرار کو جب یہ انہوں نے اس کو لکھا ہے، اس کے اقرار کو عبید اللہ ابن زیاد کو، وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ادھر کوفہ پہنچنے والے تھے تو اس وقت مجھے یزید نے خط بھیجا اور اس نے کہا کہ تو نے ہر صورت میں حسین کی بیعت لینی ہے، ہر صورت میں حسین کی بیعت لینی ہے، اگر تو حسین کی بیعت نہ لے سکا تو پھر انہیں قتل کر دینا، اگر تو انہیں قتل بھی نہ کر سکا تو پھر جان لے کہ تیرا قتل میرے اوپر حلال ہے، اگر تو نے حسین کو قتل نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں حسین ابن علی کے سامنے پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یزید بن معاویہ نے یہ لکھ کر بھیجا ہے، میں اس وقت تک اپنے بستر پر نہیں لیٹوں گا، میں اس وقت تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یا آپ کی بیعت نہ لے لوں یا آپ کو اس لطیف و خبیر اللہ رب العزت کی ذات کے پاس نہ پہنچا دوں، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ لہذا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یزید کی بیعت کر لیں، اور اگر نہیں بیعت کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حسین ابن علی نے فرمایا او حرام زادے، او حرام زادے کی اولاد، جا دفع ہو جائے یہاں سے، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، ارے میرے نانا جیسا نانا کوئی نہیں، میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، میرے بھائیوں جیسا بھائی کوئی نہیں، میری بہنوں جیسی بہنیں کوئی نہیں، میرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، میری نانی جیسا نانا کوئی نہیں۔ وہ زانی، شرابی، کبابی، جواری، وہ ملعون، وہ جو سلطنت اسلامیہ کا شرازہ بکھیر رہا ہے، ارے مجھ جیسا شریعت کا پاسدار اس ملعون کی جا کے بیعت کر لے، یہ حسین ابن علی کے بس کی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنا سر دے سکتا ہوں، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے عبید اللہ، وہ کہتا ہے کہ جب حسین نے مجھے یہ فرمایا
اور مجھے یہ بتایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، تو اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ یا میں خود قتل ہو جاؤں یا حسین ابن علی کو قتل کر دوں۔ بس میں نے بہتر جانا کہ میں حسین کو قتل کر کے اپنی جان بچا دوں۔ میں نے یزید کے براہ راست حکم پر حسین ابن علی کو قتل کیا ہے۔ ارے تمہارے اس باپ کا، تمہارے باپ یزید کا براہ راست حکم موجود ہے، تمہارے اس باپ عبید اللہ ابن زیاد کا اعتراف نامہ کتب میں موجود ہے، اور اس کو امام ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں درج کیا ہے۔ اتنے سب کے باوجود پھر بھی تم کہتے ہو کہ یزید اس میں ملوث نہیں۔ اگر یزید اس میں ملوث نہیں تو پھر یزید نے عبید اللہ کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے اس کو گورنری سے کیوں نہیں ہٹایا؟ ابو الفضل، آخری روایت ہے پھر اجازت ہے، ابو الفضل بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام کا سر انور دمشق پہنچا، یزید کے سامنے تھال میں رکھا گیا، وہ چھڑیاں مارنے لگا، تو پھر اس نے کہا کہ اس سر کو سولی پر لگا کے، نیزے پر لگا کے 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھماؤ۔ 3 دن تک حسین ابن علی کا سر نیزے پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور پھر وہ تلاوت قرآن کرتا ہوا سر 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے۔ جب وہ تسلی ہو جاتی ہے، سارا یہ معاملہ سمیٹ دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یزید ابن زیاد کو بلاتا ہے، اپنے دربار میں بلا کے پھر اس کو انعام و اکرام دیتا ہے، انعام و اکرام دے کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر اس کا عہدہ جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہے، اپنے قریب اس کو کر لیتا ہے، اپنا رازدار بنا لیتا ہے۔ اور پھر یہ ابو الفضل بیان کرتے ہیں کہ یزید نے اس کو اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ وہ بلا جھجک اور بلا ڈر اور خوف، بغیر کسی وقت کے تعین کے، جب چاہتا وہ یزید کی بیویوں کے پاس آتا اور جاتا تھا۔ یہ فعل تھے اس کے، یہ فعل تھے اس کے۔ ارے تم ان کا دفاع کرتے ہو، مر کیوں نہیں جاتے؟ حسین ابن علی کے خلاف آنے والوں کا دفاع کرتے ہوئے مر کیوں نہیں جاتے؟ اس یزید کا دفاع کرتے ہوئے مر کیوں نہیں جاتے؟ یزید کو جنتی بنانے سے پہلے۔ ارے تم یزید کو جنت میں گھسیڑ رہے ہو، کبھی حدیث قسطنطنیہ میں اس کو تنتے پھرتے ہو۔ ارے تم کون ہوتے ہو کہ حدیث قسطنطنیہ میں اس کو بھی تنتے پھرو؟ تمہارا تننا کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ حدیث قسطنطنیہ کسی اور کے لیے ہے، وہ جس کے لیے تھی آج بھی اس کے سرحانے اس کی قبر ہے، ابو ایوب انصاری کی۔ پھر تم کہتے ہو وہ جنتی۔ ارے حسین ابن علی کا قتل کر کے اس نے ڈائریکٹ اذیت رسول کا مرتکب ہوا ہے، اس نے رسول کو اذیت دی ہے، اس نے نفس رسول کو اذیت پہنچا کر خدا کو اذیت اور تکلیف دی ہے۔ ارے جو حسین ابن علی کا قتل کر کے رسول کو اذیت دے، خدا کو اذیت دے، وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ پھر وہ مدینہ کی حرمت پامال کرے پھر بھی جنتی، پھر وہ مکہ کی حرمت پامال کرے پھر بھی جنتی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذانیں روکے رکھے، منبر پر گھوڑے اور خچر باندھے، اس کے جانور مسجد نبوی میں لد اور پیشاب کرتے پھریں، اور تم پھر بھی کہو وہ جنتی۔ ارے وہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے، کعبہ کو جلا دے، غلاف کعبہ جل جائے، تم پھر بھی کہو وہ جنتی۔ ارے بدبختو، ارے ملعونو، تم اس کو جنتی بناتے پھرتے ہو، پہلے اپنا تو سوچ لو، تم کس کٹہرے میں کھڑے ہو، تم کس پانی میں کھڑے ہو، پہلے اپنا حساب لگاؤ، پھر اپنے اس باپ کو، اپنے اس باپ کے باپ یزید کا دفاع کرو، پھر اپنے اس ابو جی کو اپنے گھروں میں لے کر جاؤ، پہلے اپنی کرتوتیں دیکھ لو، اپنے باپ کی کرتوتیں دیکھ لو، پھر اپنے باپ کا دفاع کرو۔ اتنی تم یزید کی اولادیں بنتے پھرتے ہو، مر کیوں نہیں جاتے یزید کا دفاع کرنے سے پہلے؟ دفاع کرنا ہے تو حسین ابن علی کا کرو، دفاع کرنا ہے تو مولا کائنات کا کرو، دفاع کرنا ہے تو اہل بیت کا کرو، محبت اور مودت کرنی ہے تو اہل بیت سے کرو، انہی کی محبت میں جیو، انہی کی محبت میں مرو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام ان کی محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یزیدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔